یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مایوسی کی دلدل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے قسمت کا بند تالا کھولنے والا وظیفہ، ہر حاجت کو پوری کرنے والا ایک مجرب عمل۔ بہت ساری خواہشات، بہت ساری زندگی کے اندر تمنائیں، انسان جن کے لیے بھٹکتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رازق کو راضی کر لو، رزق کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے، اور ویسے بھی رزق کی جتنی مرضی فکر کر لو، جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہو کہ قسمت کے اندر کچھ اندھیرے مایوسیوں کے بڑھ گئے ہیں تو یہ ایک عمل ہے، یہ 3 اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے، یا مالک ہو، یا قدوس ہو، یا سلام ہو۔ اس کو 313 بار فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، اول آخر 3 بار درود شریف، اور کوشش کریں ہر نماز کے بعد، باقی ہر نماز کے بعد ایک تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ یہ عمل 40 دن کریں اور اپنی فکروں سے آزاد ہو جائیں۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ اسماء ہے اللہ تعالیٰ کے کہ جس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مایوسی کی دلدل سے باہر نکال دیتے ہیں۔ اور یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جس نے لوگوں کی قسمت کو بدل کے رکھ دیا۔ تو آپ اس کو ضرور ایک بار آزمائیے، اس پہ عمل کیجئے، اور دیکھیے انسان کا کام ہے اللہ سے مانگتے رہنا، صرف اللہ سے مانگتے رہنا۔ اپنی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی ضرورت ہے، کسی اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے بیان نہ کریں۔ اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ بچنے کی کوشش کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، لوگوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، سب کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو آپ کی طرف سے، اور آپ کے فرائض پورے ہوں، رزق حلال کے لیے کوشش کرتے ہوں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت نہ بدل دے۔ یہ قسمت بدلنے کی طاقت اسی رب کے پاس ہے جس نے آپ کی یہ قسمت لکھی ہے۔ تو آپ نے صرف اپنی عاجزی کی انتہا پیش کرنی ہے اپنے رب کے سامنے، اور پھر دیکھیں گے کہ زندگی کے معاملات بدلنا شروع ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں خوشحالیاں اور خوشیاں بھر دے۔ اگر کچھ سمجھنے سے رہ گیا ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لیجئے گا اس عمل کے بارے میں، اور اگر اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں، اس کے حل کے لیے بات کرنا چاہتے ہوں، تو ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے ہیں۔ اور زندگی کے اندر بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہیں پھنس جاتے ہیں، مطلب کوئی خواہش ہے، کوئی بات ہے، کوئی کام ہے جو ہو ہی نہیں پا رہا، بہت عرصے سے انسان لگا ہوا ہے دعائیں کرنے پہ۔ تو پھر ایسے موقع پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے بے لوث دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رد نہیں کرتے۔ تو آپ اپنا وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیے، انشاءاللہ اس کے لیے ہم بھی دعا کریں گے۔ کیا پتہ ہم جیسے گناہ گار کی دعا بھی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو آپ کو بھی ہمیشہ یہ ریکویسٹ میں کرتا رہتا ہوں کہ دعا میں یاد رکھیے گا، دعا بذات خود ایک عبادت ہے، اس کو کرنے میں کنجوسی نہیں کرنی، نہ دعا دینے میں نہ لینے میں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ اسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔